نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی میں 3 اسٹیشنز بنائے، 3 گھر اس کے بنائے، 3 مقامات۔ پہلا اسٹیشن دنیا، دوسرا برزخ اور تیسرا آخرت۔ ہر روح جو پیدا ہو چکی ہے اسے ان 3 مقامات سے لازماً گزرنا ہے۔ ہم سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے، جو آج کے دور میں ہیں اور جو آئندہ آئیں گے، سب ان 3 جگہوں سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے زمانے تک تمام بنی آدم اسی راہ پہ چل رہی ہے، اور میں اور آپ بھی اسی راستے کے مسافر ہیں۔ اس وقت ہم سب اس دنیا میں، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ہم یہاں سے اگلی دنیا کو روانہ ہو جائیں گے، اور وہ دنیا برزخ کہلاتی ہے۔ یہ دنیا عمل کی دنیا، امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون کیسے عمل کر رہا ہے۔ تو اصل چیز ہے ہمارا عمل۔ یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، دن رات کے 24 گھنٹوں میں ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والے ہیں، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں، جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہیں، جو ہمیں جہنم سے دور کرنے والے ہیں، یا پھر اس کے برعکس ہیں۔ بہرحال جس دن وقت ختم ہوگا ہمارا نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور ہمیں اگلی دنیا میں منتقل کر دیا جائے گا، اور وہ ہے برزخ کی دنیا۔ اسی دنیا میں قبر ہے۔ وہاں پر انسان کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے، 3 سوال اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس کو وہاں جگہ ملتی ہے۔ برزخ کی دنیا میں بھی ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہے، لیول ہے اس کے عمل کے مطابق۔ جیسے اس دنیا میں انسانوں کے درجات ہیں مختلف، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے انسانوں میں فرق ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی فرق ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی گزران معمولی ہے، تھوڑی بہت پہ گزارا کرتے ہیں، کچھ لوگ درمیانے درجے کی زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت لیوش لائف سٹائل کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر ان میں سے بھی جو جس درجے پر ہیں اس درجے میں بھی کئی درجے ہوتے ہیں۔ پھر ہر انسان کی اپنی ایک کیفیت اور کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے دل کی ایک حالت ہوتی ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو نیکسٹ لیول ہے ہمارا برزخ کی دنیا کا، وہاں بھی یہی حالات ہیں، لیکن وہاں پر انسانوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ مال کے اعتبار سے نہیں ہے، کسی ڈگری کے اعتبار سے یا کسی جاب کے اعتبار سے نہیں ہے کہ دنیا میں جس کی جاب اچھی تھی اس کو وہاں بھی اچھی جگہ مل جائے گی۔ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر ہم دوبارہ پیدا کیے گئے تو وہاں بھی ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن ہم سب بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان جس طرح کی زندگی بسر کرے گا اسی طرح کی زندگی پھر مرنے کے بعد بھی اس کو حاصل ہوگی، اس کے عمل کی بنا پر، اور مزید اللہ کا فضل ہوگا۔ ہم سب کی انسانوں کی روحیں جو ہیں یا وہ اعلیٰ علیین میں جاتی ہیں یا پھر وہ سجین میں جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کے 2 طرف لوگوں کے گروہ تھے، جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، جب بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور یہ کبھی روتے ہیں کبھی ہنستے ہیں، ایسا کیوں ہے؟
تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کی اولاد میں سے جو نیک بخت ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا اچھا مقام ہے، اس کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ کو دیکھ کر روتے ہیں. جیسے کوئی بھی باپ اپنے بچوں میں سے جو اچھے حال میں اس کی بات سن کر اس کا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اسے دیکھ کر پریشان ہوتا ہے. بہرحال یہ درجے ہر ایک کے اپنے اپنے عمل کے مطابق وہاں اس کو ملیں گے. اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی اور ہم تیسرے درجے پہ چلے جائیں گے، تیسرے اسٹیشن پہ، اور وہ ہے حشر کا میدان، آخرت کی زندگی، دار الاخرہ، جس میں انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس سے سوال جواب ہوں گے، اس سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر بالآخر اس کے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا، اس میں وہ پہنچ جائے گا. کچھ لوگ جو بالآخر جنت میں جائیں گے اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے پہلے سزا بھگتیں گے، پھر جنت کی طرف جائیں گے. اسی طرح جو لوگ برزخ میں ہوتے ہیں یا قبر میں ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کچھ گناہ کیے اور اس پر توبہ نہیں کی اور اپنی اصلاح نہیں کی اور ان گناہوں کے اندر ہی مر گئے، تو اس قبر کی زندگی میں بھی تکلیف سے گزریں گے. اور اگر ان کے لیے پیچھے سے دعائیں ہوئی، صدقہ خیرات ہوا، انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے جو آگے گرو کر گئے، تو اس بنا پر عذاب کم بھی ہو جائے گا. لیکن یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. کوئی شخص مرنے سے نہیں بھاگ سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی شخص اپنی قبر سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے قبر میں نہیں ڈالے. اور کوئی شخص بھی قیامت کے دن جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے ابھی نیند آئی ہے، میں ابھی سونا چاہتا ہوں. نہیں، اسے اٹھنا ہی ہوگا اور حساب کے لیے تیار ہونا ہی ہوگا. جو یہاں اٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر پہ، ان کے لیے وہاں بھی اٹھنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن جو اس اذان کو آج اگنور کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ان کے لیے جو آج غفلت کی نیند سوتے، کل کا اٹھنا بڑا ہی بھاری ہوگا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب چکے اس امتحان میں پڑھ ہی چکے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں کچھ کر کے جائیں. اس زندگی میں کرنے کے کام تو بہت سے، جس میں ہماری عبادات ہیں، جس میں ہمارے حقوق العباد ہیں، جس میں بندوں کی خدمت ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کرنے کے کاموں میں بعض اوقات اوور ویلڈ ہو جاتے ہیں اور سوچتے کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیا کریں اور کیا چھوڑ دیں. کبھی گھبرا اٹھتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں اچھا میں فلاں کام تو کر نہیں رہی تو یہ کام بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں، چھوڑ کے بھی گزارا نہیں، کچھ کرنا تو ہے. تو کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے اگر انسان چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھانا شروع کر دے تو اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. بیبی سٹیپس وہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتے، بہت بھاری نہیں ہوتے. اس لیے آج میں چند ایک چھوٹے چھوٹے کام بتاؤں گی کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اچھی نیت، اچھے شعور اور پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہمارے درجات آخرت کے بہت بلند ہو سکتے ہیں. بہت دفعہ ہم وہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، یا نیت میں وہ اخلاص نہیں ہوتا، یا ہمیں اس کا اجر نہیں پتا ہوتا، اس لیے شوق سے نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ چند ایک چیزیں بتاؤں گی کہ جن کو شوق سے کرنا، اس کے اجر کو سامنے رکھ کے کرنا، انسان کے لیے آخرت میں درجوں کی بلندی کا باعث ہوگا. اس میں ایک چھوٹا سا کام وضو کرنا ہے یا باوضو رہنا ہے. اگر انسان ہر وقت باوضو نہیں بھی رہ سکتا تو نماز کے لیے تو اس کو وضو کرنا ہی ہوتا ہے. اور نماز کے لیے وضو کرنا جو ہے بعض اوقات نماز پڑھنے سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر انسان ٹائم نوٹ کرے تو کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اگر اس کا کچھ زیادہ نہیں لگتا، اور اگر انسان دیکھے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. ہمیں سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یعنی ایک ہر وقت اندر رہنے کی وجہ سے یا موسم کی خرابی کی وجہ سے ایک سستی سی آنے لگتی ہے، ایک عجیب سی نقاہت سی ہونے لگتی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ وضو سے نہ صرف یہ کہ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک فریشنس اور ایک قوت اور ایک انرجی بھی ملتی ہے، اور طہارت کا ایک احساس بھی ہوتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. یعنی انسان نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر صاف پاک ہوتا ہے بلکہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشان کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ماتھا اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. تو جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے اسے چاہیے کہ بڑھا لے. قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. ہر انسان کے پاس صرف وہ روشنی ہوگی جو اس کی اپنی پرسنل ذاتی ہوگی. کچھ لوگوں کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہوگی لیکن کچھ لوگوں کی روشنی بہت تھوڑی ہوگی. تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کا چہرہ بھی چمک رہا ہو اور جس کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں. وہاں اس دن جب کہ خوف و ہراس ہوگا تو ایسے شخص پر کیسا اطمینان ہوگا، کیسا سکون ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ وضو کے بعد اگر انسان دعا بھی پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. قیامت کے دن انسان اتنی گھبراہٹ کا شکار ہوگا اور یہ چاہے گا کہ بس جلدی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو اس خوش نصیب کے لیے کہ جو وضو کے بعد اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اتنا بڑا اجر ہے. اور وہ دعا ہم میں سے اکثر لوگوں کو آتی بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ و رسولہ، یعنی چھوٹی سی دعا ہے. ایک اور ورژن بھی ہے اس کا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پھر اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد اللہ و رسولہ پڑھنے میں تو کچھ بھی دیر نہیں لگتی. کلمہ شہادت ہی ایک طرح سے انسان پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور 2 رکعت پڑھ لے اور دل اور چہرے سے اللہ کی طرف متوجہ رہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. تو آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز، وضو کیا آپ نے اور دعا پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ لی، اس سارے ٹوٹل کام میں ہو سکتا ہے صرف 10 منٹ آپ کے لگے. اور اگر یہ کام آپ اشراق کے وقت کر لیں، چاشت کے وقت کر لیں تو پورے جسم کا صدقہ نکل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے جو انسان کو لازماً ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم میں سارے کے پاس اتنا مال تو نہیں کہ 360 جوڑوں کا مثلا $1 ہر جوڑ کا صدقہ دینے لگے تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے کتنا آسان، سمپل، سادہ سا عمل بتا دیا گیا. 2 نفل دحا کے یعنی چاشت کے، یا اصل میں یہ اس نماز کا نام اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، دحا بھی ہے. اور یہ ہوتا ہے سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر اس کا وقت سورج کے زوال کے 15 منٹ پہلے تک. یعنی سارا دن آپ صبح کے وقت یعنی ظہر سے 15 منٹ پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ظہر کا وقت داخل ہونے. اگر آپ ارلی پڑھیں تو اس کو اشراق کہتے ہیں اور اگر آپ اس کو لیٹ پڑھیں تو اس کو چاشت کہتے ہیں. 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ فرض نماز نہیں ہے، انسان اپنی خوشی سے پڑھتا ہے. لیکن جو پڑھتا ہے اس کے لیے اجر بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے، جوائنٹ پین ہے، سب کچھ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان صدقہ ادا کرتا رہے اپنے جسم کا تو انشاءاللہ آپ کو دردوں سے نجات ہوگی. میں نے اس کا اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ کیا. میرے ایسے نی پین شروع ہو گیا اور کسی چیز سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو ہے کیا، اور آرام آنے کا نام نہیں لیتے تھے. لیکن پھر میں نے 2-3 چیزیں کی جس میں سے ایک تو ان نوافل کی پابندی، دوسرے کلونجی آئل کے ساتھ اپنے نیک پر خود ایسے مساج کرنا، اور باقی سبحان اللہ تسبیحات وغیرہ جو ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے لیے شفا بھی ہیں. عام طور پر ہم جب کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر ہم ایکسرسائز کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ وہ پین بھی ختم ہونے لگتی ہے. استاذہ، میرے ہسبینڈ کو نا سیاٹک نرو کی پرابلم تھی 15 سال سے. اچھا. تو جب ہم استاذہ کا ایک لیکچر ہے اسی حدیث پہ نا کہ 360 جوڑوں کا صدقہ، تو اب یہ تھا کہ آپ یقین کریں کہ ایسے تھا کہ اتنے اسٹیرائڈز کے شاٹس بھی لگوائے ہر 3 منتھس کے بعد، کوئی چیز کام نہیں کر رہی تھی.
تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ صبح 2 نفل پڑھ لیا کریں آفس جانے سے پہلے. اور اللہ کا بہت احسان شکر ہے کہ جس طرح وہ درد آیا تھا کس طرح وہ گیا اب سمجھ نہیں آتی. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کبھی وہ درد مجھے تھا بھی کہ نہیں. تو اس سے جب یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ہوگا کیا، یعنی اس کا میں علاج کیا کروں. جیسا کہتے ہیں نا انسان نہ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج ہے نہ کسی اور کے پاس، نہ پین کلر سے آرام ہے نہ کسی اور چیز سے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھائی، میں یو کے میں تھی 2013 میں، اور 40 نبوی پڑھا رہی تھی، اور اس میں یہ حدیث آ گئی. حالانکہ نفل یہ 4 سے اشراق کے تو پہلے بھی سنے ہوئے تھے، اور چاہے چلتے پھرتے شاید کہیں یہ بھی سنا ہوا تھا کہ 360 جوڑوں کا صدقہ بھی دینا ہوتا ہے، لیکن کبھی توجہ نہیں دی تھی اور کبھی کانشیسلی عمل نہیں اس پر کیا تھا. لیکن پھر الحمدللہ اس پر عمل شروع کیا، اور صرف کلونجی کا آئل، کیونکہ حدیث میں کلونجی کا بہت فائدہ بتایا کہ اس میں شفا ہے موت کے علاوہ ہر بیماری. تو اس میں میں نے یقین سے یہ بات سوچی کہ اگر موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے تو اس میں ہوگی شفا، اللہ نے ڈالی ہے نا، اور اسی نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا، تو کیوں نہ ٹرائی کریں. الحمدللہ اٹ ورک. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو نوافل کی بات ہو رہی ہے، تو نوافل میں سے جو سنتیں ہوتی ہیں نماز کی، ان کا اہتمام کرنا بھی بہت فائدے کی چیز ہے. اور ان میں خصوصاً فجر کی 2 سنتیں جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گھر اور گھر سے باہر یعنی سفر میں کبھی بھی نہیں چھوڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اتنی بڑی قیمت ہے ان کی، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے زیادہ اس کا فائدہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں، اور انسان کی کس کس چیز کی خواہش نہیں ہوتی کہ یہ بھی حاصل ہو جائے یہ بھی حاصل ہو جائے. لیکن اگر انسان صحیح طور پر وضو کر کے اس وقت جب کہ نیند آ رہی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اس وقت اگر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے خوشی کے ساتھ، کتنا بڑا اجر پاتا ہے. پھر اگر دن میں باقی نمازوں کے ساتھ بھی، جیسے سنن رواتب جن کو کہا جاتا ہے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اور مغرب کے بعد 2، اور پھر عشاء کے بعد 2، اگر ان کی پابندی کرتا ہے تو 12 رکعتیں پڑھنے سے جنت میں گھر کی بشارت دی گئی. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور وضو نہ توڑو، یعنی وضو باقی رہے، تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم کر دے. فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم انسانوں کی منتیں کرتے ہیں، ہمیں دعا میں یاد رکھنا والی، دعا کرنا والی، دعا کسی کو کہتے ہیں ہمارا نام لے کے دعا کرنا، کسی کو کہتے ہیں تہجد کے وقت دعا کرنا، کسی کو کہتے ہیں عمرے پہ کرنا، سفر میں کرنا. یعنی ہم میں سے ہر شخص دوسرے سے ضرور کسی نہ کسی موقع پہ فرمائش کرتا ہے دعا کی. اب یہ عمل جو ہے کہ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے، اللہ یہ کہ آپ سفر میں ہیں، جلدی میں ہیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں اور وقت بھی ہے تو یہ نہیں کہ سلام پھیرو بس جھٹ سے اٹھنے کی کوشش کی، یہ نہیں کرنی چاہیے. یا یہ مجبوری ہے کہ آپ نیچے زمین پہ نہیں بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن نماز کے بعد کا جو ذکر ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، فرشتے ہمارے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. ابھی چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہم کانشیسلی بیٹھ جائیں اور یہ سوچ کے کہ اللہ مجھے تو بڑی رحمت کی ضرورت ہے، ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ پہ رحم کر دے، خاص طور پہ جب ہمارے کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، کوئی مسائل ہوتے ہیں، اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے. ہم کبھی غم کا شکار ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح، تو فرشتوں کی دعائیں لینے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص، ایک اور چھوٹی سی نیکی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرے، اول وقت خطبے میں آئے، شروع سے حاضر ہو، پیدل چل کے آئے، یعنی اگر قریب ہو گئے، جیسے ابھی تو نہیں، ونٹر میں تو مشکل ہے، جیسے سمر میں ہوتا ہے بعض اوقات واکنگ ڈسٹینس پہ مسجد ہو سکتی ہے. اگر نہ بھی ہو تو پارکنگ لاٹ میں، تو آپ دیکھیے بعض اوقات پارکنگ کہاں ملتی ہے جمعے کے دن، سب کو مسجد کے ڈور پہ تھوڑی ملتی ہے، تو وہ واکنگ ہو ہی جاتی ہے جہاں کہیں دور دور بھی پارک کر کے. سوار ہو کر نہ آیا ہو، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنے،
اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کرے. اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا اجر ہے. جمعے کے دن اہتمام کر کے غسل کر کے اور جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے اٹھائے اور انسان پہنچے, توجہ سے خطبہ سنے, خطبے کے دوران نہ کسی سے بات کرے نہ کسی کی طرف توجہ کرے, پورے دھیان سے سنے, اور پھر کوئی فضول حرکت بھی نہ کرے. کیونکہ بعض لوگ بچوں سے کھیلنے لگتے ہیں, کوئی کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے, یا کوئی نہیں, توجہ اس کی خطبے کی طرف رہے. اور پھر شروع میں آئے, ارلی آئے, جلدی آئے. اچھا, ہم ارلی بازو کا تو اس لیے تو آ جاتے ہیں کہ پارکنگ قریب مل جائے, لیکن اگر ہم ارلی آگے بھی پارکنگ دور کر لیں کہ چلو کسی اور کو, یہ میرا حق تھا, یہ میرا اسپاٹ تھا, لیکن میں نے چھوڑ دیا کسی کے لیے, اس کو پتا بھی نہیں کس نے آپ کے لیے چھوڑا, صدقہ کر دیا اپنا وہ اسپاٹ, دور جا کے پارک کر کے واک کر کے آئے اس نیت سے کہ میں نے یہ والا اجر لینا ہے, 1 سال کے روزوں کا اجر لینا ہے. اب کہنے کو چھوٹا سا مطلب صحیح مسلم کی حدیث ہے, بہت بڑا اجر, لیکن جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم پھر اس کے اپوزٹ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی عام طور پر مسجد جانا, اور خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھیے کہ جب گھر میں اصل والی اذان سنی نہیں پاتے ہم, اور ایک روحانی اور اسپرچل ماحول کی کمی ہوتی ہے, تو اسپیشلی بچوں کو لے کے جانا, خود جانا, بعض اوقات ہسبینڈ جاب پر ہوتے ہیں یا یہاں نہیں ہوتے, تو ایسی صورت میں بچوں کو لے کے جانا, پہنچانا, یہ بھی ایک بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا کام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا, اور ان میں سے ایک آدمی وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, جس کی محبت مسجد سے ہو, پلٹ پلٹ کے مسجد کی طرف جائے, کیونکہ مسجد کی محبت انسان کے اندر ایک بہرحال خیر لاتی ہے. انسان جاتا ہے, اذان سنتا ہے, جواب دیتا ہے, دعا کرتا ہے, وہ دعا قبول ہوتی ہے, پھر نماز پڑھتا ہے, اس نماز میں خوشبوئی اور ہوتا ہے, گھر میں اور کام یاد آ رہے ہوتے ہیں, یہ نظر آ گیا, وہ آ گیا, لیٹ بھی ہو جاتی نماز, کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا. تو کم از کم 1 سے ویک تو ایسا اسکیڈول بنانا ہی چاہیے. اگر جمعہ کا دن ہو, اگر اس وقت نہیں تو پھر عشاء کی نماز جیسے بچوں کو لے کے انسان پہنچ جائے, تاکہ وہ بھی جماعت سے پڑھ لیں, ہم بھی پڑھ لیں, تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے. ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پلان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہے, میرے پڑوسی کہاں ہے. فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. وہ جو بار بار مسجدوں میں آتے تھے اور ان کو آباد کرتے تھے, وہ کدھر ہیں؟ وہ میرے پڑوسی. پھر اسی طرح ہر قدم پر مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور یہ آتے اور جاتے دونوں وقت میں ہوتا ہے, صرف جانے کا نہیں ثواب ہوتا, آنے کا بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے وہ جنت میں اپنا گھر بناتا ہے. خواہ حدیث میں آتا ہے خواہ پرندے کے گھونسلے کے برابر, یعنی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ڈال دے انسان, وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح وہاں انسان جاتا ہے صدقہ جو کرتا ہے, یا عام زندگی میں صدقہ خیرات ہے, تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑی کوئی اماؤنٹ ہو تو پھر ہی ثواب ملتا ہے. اگر ایک کھجور بھی انسان کسی کو دیتا ہے اس کا بھی اجر و ثواب ہوتا ہے. اور جب انسان صدقہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کی دعا ملتی ہے اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے, دینے والے کو اور زیادہ دے, اور اے اللہ روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے, جو کسی کو نہیں دیتا اس کے اپنے بھی کام نہ آئے. پھر اسی طرح دینا اس طرح چاہیے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو, چھپا کے دینا چاہیے, خاموشی سے دینا چاہیے, بہت اس کا اشتہار نہیں دینا چاہیے. کیونکہ جب انسان دکھاوا کر کے دیتا تو بعض اوقات وہ اس کے اندر سے وہ خوشی بھی چلی جاتی ہے اور اس کا اجر بھی چلا جاتا ہے, کیونکہ بندوں سے تعریف مقصود ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور آسان عمل ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا, دل میں بھی اللہ کی یاد ہو لیکن ذکر کرتے رہنا. اس ذکر میں جیسے سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ,
یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. پھر اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یا سبحان اللہ و بحمدہ صرف انسان صبح اور شام 100 دفعہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ، ڈھیروں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر درود شریف پڑھنا، اور خصوصاً جمعے کے دن درود شریف پڑھنا کیونکہ اس کا خاص ذکر آیا ہے. عام دنوں میں اگر مثلاً آپ ایک تسبیح کرتے ہیں درود شریف کی تو جمعے کے دن اس سے زیادہ کر لیجیے. پھر نماز کے بعد کی تسبیح کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، جیسے ابھی آپ نے سنا بھی کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روکتی. پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، ہر روز قرآن کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے، اس سے آپ کو شفا بھی نصیب ہوگی، ایک انرجی ملے گی، ایک خوشی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان کو اگر سمجھ کے پڑھنا آتا ہو تو ریمائنڈر بھی ہوگا اور بہت سے مسائل کا حل بھی. انسان اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں پڑھتا ہے، جیسے مسجد گئے آپ، تھوڑا نماز کا ٹائم ہے، تھوڑی تلاوت کر لیں، یا ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، جیسے بعض لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں، خود بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ کام اٹھ کے بھاگ کے چل کے کرنے کے نہیں ہوتے، ان کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ دل میں اللہ کو یاد کر کے رو دینا، اللہ کے ڈر سے رو دینا. اگر کوئی شخص تنہائی میں اکیلے میں کسی کو دکھائے بغیر اللہ کے ڈر سے روتا ہے، آپ دیکھیے کہ بندوں کے ہرٹ کرنے میں تو ہم سبھی روتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے اگر کوئی روتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کریں گے. پھر اسی طرح بندوں کے حقوق میں سے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور اس میں ایک چھوٹی سی نیکی کیا کہ ہر روز ان کے لیے دعا کریں. آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کے حق میں اچھا بنائے گا، کیونکہ نیکی کا بدلہ بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی وہ دعا سب سے بہترین ہے. کون سی دعا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر آپ صبح کے وقت قرآن پڑھ کے اگر ایک اپنی عادت بنا لیں، اپنے قرآن پر ہی لکھ لیں تو پھر مس نہیں ہوگی، ورنہ یہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے ان سے کہا یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے. اور وہ حارثہ جو تھے لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، تو اس بنا پر ان کو خواب میں اتنی اچھی جگہ دکھایا گیا تو جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے. پھر اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ اگر کوئی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گی، بیٹیاں نہ ہو، بہنیں ہو، کچھ بھی. پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خواہ وہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. پھر خاص طور پر اگر یتیم ہو کوئی رشتہ داروں میں سے، یتیم بچے، ان کو لک آفٹر کرے، کیونکہ ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہوگا جنت میں. پھر دوسروں کی تکلیفیں دور کرنا، اس بات پہ نظر رکھنا کہ کون کس تکلیف میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں بھی کوئی بیمار ہو نا تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اور خصوصاً آپ دیکھیں ہماری جو ینگر جنریشن ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں یہ بات آتی کہ بڑوں کو لک آفٹر بھی کرنا ہے یا ان کا حال بھی پوچھنا ہے. تو ان کو جیسے سمر میں اگر والنٹیئر وغیرہ کرایا جائے، ہاسپٹل میں لے جایا جائے یا اولڈ ہوم وغیرہ میں، تو یہ چیز دلوں کو نرم بھی کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ادب اور ایک مینر بھی آتا ہے جو ہم ہی کو سکھانا ہے. تو کسی کی بھی تکلیف دور کرنا، کسی کا بھی حال پوچھنا،
کسی کی بھی کیئر کرنا، اپنا ہو پرایا ہو، گھر کا ہو باہر کا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا. اور جس کسی نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی ہے، اس کے پاس اپنی ضرورت کے پیسے نہیں ہے کچھ، اس کے لیے اس کا وظیفہ لگا دیا یا اس کو کوئی چیز خرید کے دے دی، آسانی کر دی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کا عیب ڈھانپ دیا، پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے گناہ ڈھانپ دے گا، پردہ پوشی کر دے گا. اسی طرح مریض کی عادت کرنے والا جو ہے اس کے لیے 70,000 فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اگر کوئی صبح کے وقت کرتا ہے سارا دن 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور اسی طرح شام کے وقت کرنے والے کے لیے. پھر اسی طرح اچھا اخلاق جو ہے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے جیسے کوئی شخص سارا دن روزہ رکھے اور رات ساری نماز پڑھے. جو اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے ملے، کسی کی کیئر کرے، مسکرا کے دیکھے، آگے بڑھ کے ملے، دوسرے پہ رحم کرے، کیونکہ جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم فرماتا ہے. پھر اسی طرح ہمبلنس، تواضع سے ملنا. پھر ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرنا، کیونکہ جو آغاز کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف آ جاتی، جیسے کسی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، آنکھیں چلی جاتی، اور میں جس کے اللہ نے 2 آنکھیں لے لی اس کی یعنی نگاہ لے لی، اس کے لیے جنت ہے. پھر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہر نیکی جو ہے اس کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہے. کوئی کام کرے اس میں اخلاص بڑھا دے تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کا گناہ ایک ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان ان کو بالکل چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن وہی چیز اس کے کام آ جائے. کبھی کہتے ہیں نا کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے. کبھی آپ نے گھر میں ایسے ہی بچا کچھ چینج رکھا ہوا ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہی اسی سے بہت سا کام نکل جاتا ہے. خاص طور پر اگر آپ اسٹور میں جاتے ہیں اور آپ کو ٹرالی نکالنے کے لیے کوائن چاہیے تو اس وقت اس کی بڑی قدر آتی ہے. پھر وہ سارا سامان خود اٹھانا پڑے تو کتنی مشکل ہو جائے. پھر اسی طرح انسان اگر تکلیف دہ چیز کسی کے راستے سے ہٹاتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، چاہے وہ راستے سے کوئی جوتا ہی ہو. پھر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس پر اجر ہے. تو آخری بات یہی ہے کہ عمل کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کی خاطر کیا جائے، شعور سے کیا جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں ہمیشگی کی جائے، یعنی کہ ایک دفعہ کر کے بس چھوڑ دیا جائے، اسے ریگولر بیسس پر کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. انسان بڑی کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کی تابع داری کرے، لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتا جتنا وہ چاہتا ہے. حالات بھی ہوتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں، مجبوریاں ہوتی ہیں کہیں. تو والدین جب فوت ہو جائیں تو انسان ان کے لیے نمبر 1 دعا کی جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ روزانہ دعا باندھ لیں اپنے ساتھ. اور اگر فوت ہو چکے تو ان کی بخشش کی دعا بھی کی جائے. نمبر 2 ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہے، کسی نہ کسی موقع پر کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے دیتے رہے تاکہ ان کے درجے بلند ہوں، آخرت میں ان کے مقام بلند ہوں. بے شک خامد کی تابع داری کرتی سب کچھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جی فوت ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ بہت غلطی ہوئی، یہ بھی جی لیکن وہ تو فوت ہو گیا، مطلب انسان جی ہاں، یہی چیزیں ان کو دعا اور صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرنا ان کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. استاذہ جیسے عیادت کا بہت بڑا ثواب آپ نے بتایا، تو عیادت اگر فزیکلی جیسے نہیں جا سکتے صبح صبح کہیں آپ کو، لیکن صبح صبح آپ نے اگر کسی کو فون کر لیا جس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، یا لانگ ڈسٹینس ہے، ان سے بات کر لی، ان سے خیریت پوچھ لی، وہ بھی عیادت میں ہی آئے گا نا؟ وہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو اکیلے ہوتے ہیں،
جیسے بڑی ایج اور جن کے لیے جی ہاں ان کے لیے تو ایک کال بھی بہت معنی رکھتی ہے. جی بہت خوش ہو جاتے ہیں جب ان کو کال کر کے پوچھیں کہ آپ اور وہ کہتے ہیں یو میڈ مائی ڈے. تو خصوصاً اپنوں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کون ہماری کال سے خوش ہوتا ہے کون نہیں. لیکن مریض کی عیادت میں ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ جب کوئی مریض بہت ایکساسٹڈ ہو, تھکا ہوا ہو, کمزوری کا شکار ہو, تو اس سے بار بار نہیں پوچھنا چاہیے اچھا اب تم کیسے ہو کیسے, بس صرف مسکرا دینا چاہیے. کام یہی کہہ دینا چاہیے اگر کوئی بھی مدد چاہیے تو بتاؤ. بعض اوقات ہم مریض کے پاس جاتے ہیں اور اسے اتنے سوال کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جواب ہی نہیں دے پاتا, الٹا اور مشکل میں پڑ جاتا ہے. اور پچھلے دنوں ایک مریضہ تھی ہاسپٹل میں, ان کو دیکھنے کے لیے گئی. اس وقت مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا میں نے کیا تھا کہ جا کے ان کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے تو میں ان سے آپ کیسی ہیں, کیا حال ہے, کیسے, اور ہو سکتا ہے کتنے ہی لوگوں نے ان کے ساتھ یہی کیا ہو. پھر کچھ دن کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا. جب میں پچھلے ہفتے خود بیمار ہوئی تو مجھے ایک بھی کسی کا سوال اتنا بھاری تھا کہ میں جواب دینے کے قابل نہیں. مجھے یہ بھی نہ پوچھو کہ میں کیسی ہوں, مجھے سونے دو, مجھے آرام کرنے دو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اس وقت مجھے خیال آیا اللہ, ہم بعض اوقات مریض کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح جواب نہیں دے پاتا, ہم کہتے لو ہم اتنی دور سے آئے بات بھی نہیں کی. یا پھر سیم کوشچن سبھی ان سے پوچھتے ہیں سیم کوشچن سب ایک پوچھتا ہے, دوسرا پوچھتا ہے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, احساس نہیں. اور مجھے خود جب امی بیمار تھی تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی, پابندی بالکل باہر ہی جا کے پوچھی تھی, جو پوچھنا ہے مجھ سے باہر پوچھ رہے. الحمدللہ امی سے جا کے اندر یہ سوالات نہیں ہوں گے الحمدللہ. لیکن جب میں ہاسپٹل میں تھی تو آپ کے اوپر بتانا پڑتا تھا. تو ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایک دفعہ اشارے سے جواب دے رہا ہے نا تو اس سے اگلا سوال پھر بند کر دے, نیکسٹ کوشچن نہ کریں. خود ہی پہچان رہے کہ یہ اس وقت ہمت نہیں, کیونکہ بعض اوقات بیماری چھوٹی سی بھی ہوتی ہے لیکن شدید سر درد ہو سکتا ہے, ایکساسٹ. ہاں, اور ایک ہی چیز. اور اسی طرح جب کسی کی ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں, کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو اس سے بھی پوری کہانی سننا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے کلچر میں لوگ اس چیز کو برا مان جاتے ہیں, یہ ایک پرابلم ہے. لیکن ہم کیا ان کے صحت کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں گے. I'm sorry, this is the limit. ڈاکٹرز نے یہ بولا ہے ہم اتنے وزٹرز اتنے دن الاؤ کریں گے, we need her to get better. ہم نے تو اس چیزوں پہ لمٹس کرے تھے. ہم نے کہا جو پوچھنا ہے ہمیں فون کریں, مجھے یا میری بہن کو فون کریں, ان کے پاس جائیں, جو ہنسنا بولنا ہے وہ بات کرنی ہے کرنا ہے. This is what people need to be told. بالکل That's important for everybody to know that. اور پھر یہ کہ عیادت کی بھی ایک لمٹ اور ٹائم اور وقت سب چیزوں, کیونکہ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات وہ بھی بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, ان سے بھی ٹو مچ انکوائری نہیں کرنی چاہیے. جب وہ سارا مرحلہ گزر جائے تو بعد میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بیماری کی ڈیٹیلز کیا ہیں تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھی کیا ہوا تھا, تاکہ آپ کے ایکسپیرینس میں اگر کوئی فائدے کی چیز آ رہی ہے تو آ جائے, سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہے کئی. لیکن میں ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی اس میں نا. ایک میری کلاس میں اسٹوڈنٹ آتی تھی تو ان کے ہسبینڈ کو کینسر ڈائگنوز ہوا, تو اسی دن ہماری کلاس تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ سب جا کے نا ان کو وزٹ کر کے آتے ذرا مورل سپورٹ کے لیے. تو ہم گئے تو ساری فیملی جمع ہوئی ہوئی تھی, اور اتنا عجیب سا ماحول جیسے, اور اتنے سارے وہ رونے والے, پتہ نہیں جیسے کیا ہو گئے. پھر میں کتاب لے گئی تھی میرا جینا مرنا, اور اس میں سے میں نے چھوٹی سی ٹاک تھی 5-10 منٹس کی, اور اس میں میں نے مختلف انبیاء کا بتایا. میں نے ان کو کہا دیکھیں بیماری اللہ کی طرف سے ہے, so this is the time we have to give positive vibes to the family, کہ آپ ان کو امید دلائیں. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو بیمار بھی کرتا ہے, وہی اس کو شفا بھی دے سکتا ہے. اور الحمدللہ پھر ساری جو ہم اسٹوڈینٹس تھی سب نے ایک ایک بات کی, ایک دم سے پورا ماحول ہی چینج ہو گیا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے ہم عیادت کے لیے جائیں تو ہم اس کو جیسے بتائیں. اب جیسے میں استاذہ کو بتا رہی تھی کہ میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں نا تو وہ لیکچرز ہیں استاذہ کے, میرا جینا مرنا بک انہوں نے پڑھائی ہے, فائدے مند مریض, تو میں وہ لیکچر لگا کے نا سنتی رہتی ہوں, خوش ہوتی رہتی ہوں. میں بیمار ہوں اور مجھے اب پازیٹیو رہنا ہے, میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. تو یہ واقعی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ مریض کے پاس جائیں تو آپ پازیٹیو وائبس دیں,
اور ان سے کیا دیکھیں آپ کے گناہ دھل رہے ہیں, اللہ آپ کے درجے بلند کر رہے ہیں, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, اللہ نے اپرچونٹی دی, آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, آپ پہلی دعا کریں, تو وہی وقت ہم اتنا زیادہ ریوارڈنگ بنا سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم استاذہ لوگ یہ بھی مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں, آپ یہ کر لیں یہ کر لیں, جو اتنے وہ نہیں ہوتے ریمیڈیز. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اب میں اس کا کیا کروں, سمجھ تب آپ ریمیڈی بتائیں. ریمیڈی اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب اس کی یاد رکھیں. چلے ریمیڈی بتانے کی حد تک بھی ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اچھا کسی نے بتایا شاید کام آ ہی جائے. اس کے بعد جو پیچھا ہوتا ہے, جو فالو اپ ہوتا ہے, اب آپ کہ وہ دوا آپ نے بنائی کہ نہیں, وہ پی کہ نہیں, وہ کتنی دفعہ پی تھی, تو فائدہ ہوا کہ نہیں. شاید ڈاکٹرز بھی اتنا فالو اپ نہ جتنا نسخہ بتانے والے کرتے ہیں, ان کو ڈر لگ جاتا ہے. اور پھر اگر یہ کہیں کہ پھر نہیں بنائی نہیں پی تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا, کہ کسی کا دل ٹوٹے گا کہ ہم نے اتنے خلوص سے آپ کو مشورہ دیا تھا اور آپ نے مانا ہی نہیں. تو جو گڈ لسنرز ہوتے ہیں وہ پورا سنتے ہیں نا. ایکچولی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں پوری بات سننی پڑتی ہے, ہر ایک کی ریسیپی سنتے ہو. صحیح. تو اس لیے دوسروں کو ایک اسپیس بھی دینی چاہیے, اچھی بات کریں, ٹھیک ہے, اچھا مشورہ دینا چاہیے, لیکن پھر اس کو سر پہ سوار نہ ہو جائے. بلکہ میں کہتی ہوں اپنے بچوں کے سر پہ بھی سوار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بھی پھر اب سے بھاگنے لگتے ہیں, اوائڈ کرنے لگتے ہیں. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.